یعنی ایک دفعہ اگر بس کی ٹینکی فل کروائی جائے تو وہ تقریباً 1.5 لاکھ کی فل ہوتی ہے، اور یہ 1 لاکھ روپیہ سبسڈی دے کے سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے وہ ساری جو انفلیشن اور جو دیگر مسائل ہوں گے، قیمتیں اوپر جائیں گی، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ جناب امریکہ نے یہ کوشش کی کہ کردوں کے ذریعے ایران کے اندر ہتھیار بھیجے جائیں، لیکن وہ کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا کہ یو اے ای جو ہے اس نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے لیے امریکہ کا ساتھ دینے کا ایک طرح سے تہیہ کر لیا ہے۔ ایک دن بھی ان میں سے کسی لیڈر کو اس طرح جیل کاٹنی پڑ جائے جس طرح عمران خان جیل کاٹ رہا ہے تو ان کو لگ لو جائے۔ حالت یہ ہے کہ اب خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور ملاقات کے لیے جناب وہاں پہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کل 10,000 بندہ اکٹھا ہم کریں گے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیزل 520 روپے فی لیٹر ہے، اس کی قیمت میں کوئی کمی نہیں کی گئی، کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں ڈیزل کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، لیکن پاکستان کا 70% ڈیزل تو پاکستان کے اندر تیار ہوتا ہے، تو عالمی مارکیٹ کی قیمت کیوں لی جا رہی ہے؟ یہ چیز ریز کی مفتاح اسماعیل صاحب نے کل جیو نیوز کے ایک پروگرام میں، جس میں انہوں نے بتایا کہ 70% ڈیزل جو ہے وہ پاکستانی ریفائنریز میں تیار ہوتا ہے، یعنی جب وہ آئل کا پروڈکٹ آتا ہے ریفائنریز کے اندر، اس کو ریفائن کیا جاتا ہے تو اس میں سے ڈیزل بھی تیار ہوتا ہے، تو ڈیزل تقریباً 70% جو ہے وہ پاکستان کے اندر بنتا ہے، اور 25 سے 30% ڈیزل جو ہے وہ ملک کے باہر سے خریدا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ ڈیزل باہر سے خرید رہے ہیں اور وہ آپ کو پڑ رہا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، $100 پر بیرل، لیکن جو آپ ملک میں تیار کر رہے ہیں وہ آپ کو پڑ رہا ہے $50 پر بیرل، اور آپ 70% جو ہے وہ $50 پر بیرل پہ تیار کر رہے ہیں، یعنی پاکستان کے اندر تیار کر رہے ہیں، 30% آپ باہر سے لے رہے ہیں، لیکن بیچ رہے آپ 30% والی جو قیمت ہے اس کے اوپر بیچ رہے ہیں۔ یہ وہ اعتراض ہے جو کل مفتاح اسماعیل صاحب نے اٹھایا، اور اس کے اوپر کافی زیادہ گفتگو بھی ہو رہی ہے، لیکن حکومت یہ کہتی ہے بھائی کہ ڈیزل کی قیمت جو ہے اس کے اوپر ہم نے سبسڈی بھی دی ہے، ان اے وے کہ ہم ٹرکوں کو، بسوں کو 1 لاکھ روپے سے لے کے 70,000 روپے تک جو ہے وہ ماہانہ دیں گے۔ اچھا، مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیزل مہنگا بیچا جا رہا ہے، یہ کوئی ہم مہنگا خرید نہیں رہے، مہنگا تو ہم صرف 25 سے 30% خرید رہے ہیں، باقی سارا یہاں پہ تیار ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ایکسٹرا چارج کر رہی ہے حکومت، وہ سارا پیسہ ریفائنریز کو جا رہا ہے۔ جو آئل ریفائنریز ہیں وہ اربوں روپے کما رہی ہیں اس سارے چیز کا فائدہ اٹھا کے، یا اس موقع کا فائدہ اٹھا کے۔ اب حکومت کیا اس کے اوپر کوئی ایک طرح سے وہ ڈیوائیڈ کرے گی کہ جو ڈیزل باہر سے آ رہا ہے وہ تو سرٹن ریٹ پہ ملتا ہے، لیکن جو ڈیزل ملک کے اندر تیار ہو رہا ہے وہ تو سستا تیار ہو رہا ہے، یعنی سستا اس کو ریفائن کیا جاتا ہے، وہ کیوں اتنا مہنگا بیچا جا رہا ہے؟ ان دونوں کو ملا کے جو ایک مناسب قیمت ہے وہ کیوں نہیں لگائی جا رہی؟ تو یہ وہ تنقید ہے جو حکومت کے اوپر ہو رہی ہے، لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم تو لاکھ روپیہ دے رہے ہیں بسوں کو پر مہینے، اور اسی طرح 70,000 روپے تک دیں گے ہم ٹرک والوں کو پر منتھ، تاکہ وہ جو مسئلہ ہے وہ آگے عوام تک نہ جائے اور مہنگائی میں اضافہ نہ ہو۔ اچھا، اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا میتھس کیا ہے۔ اب حکومت یہ کہتی ہے کہ 1 لاکھ روپیہ پر بس ہم دیں گے۔ اچھا، اگر بس کی ٹینکی جو ہے، جو فیول کی ٹینکی ہے، ڈیزل کی ٹینکی ہے، اگر وہ 300 لیٹر ہو جائے، ویسے نارملی ہوتی ہے 100 گیلن سے لے کے 200 گیلن تک، یعنی 378 لیٹر سے لے کے کوئی 500 400 500 لیٹر تک جو ہے اس میں پیٹرول ڈلتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ ڈلتا ہے۔ اگر آپ ایوریج نکال لیں کہ ایک بس کا جو فیول ٹینک ہے اس کی کیپیسٹی 300 لیٹر ہے، کیونکہ عام جو گاڑیاں ہیں کسی کی 50 لیٹر ہوتی ہے، 40 لیٹر ہوتی ہے، ایون جو کیا سپورٹیج ہے اس کی کوئی 60 لیٹر ہوتی ہے، تو بس کی فیول ٹینک کی کیپیسٹی 300 لیٹر ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں، سب بسوں کی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، پر اینی وے 300 لیٹر اگر آپ کہہ لیں کہ جی کیپیسٹی ہے، تو 1 مارچ سے پہلے پیٹرول کا ریٹ تقریباً 280 روپے تھا، ٹھیک ہے، 280 روپے تھا، تو اس وقت اگر آپ 300 لیٹر ڈلواتے تو یہ 84,000 کا آپ کو پڑنا تھا، یعنی ایک ٹائم پہ جب بس کی ٹینکی کو فل کیا جاتا تو 84,000 میں وہ ٹینکی فل ہو جانی تھی۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے اضافہ کیا، 55 روپے اضافہ کیا، اور قیمت ہو گئی 335، تب جب یہ اگر 300 لیٹر سے ٹینک فل کروایا جائے تو وہ 1,05,000 کا تقریباً پڑتا تھا، 1,05,000 کا اگر 300 لیٹر ڈلوایا جائے۔ اسی طریقے سے اب جب انہوں نے قیمت کر دی 520 روپے، اب اگر آپ 300 لیٹر ڈلوائیں گے، ایک دفعہ ٹینکی فل کروائیں گے تو وہ 1,56,000 کی پڑے گی، یعنی ایک دفعہ اگر بس کی ٹینکی فل کروائی جائے تو وہ تقریباً 1.5 لاکھ کی فل ہوتی ہے، اور یہ 1 لاکھ روپیہ سبسڈی دے کے سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے وہ ساری جو انفلیشن اور جو دیگر مسائل ہوں گے، قیمتیں اوپر جائیں گی، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟
कितनी दफा बस जो है वो महीने में टैंक फुल करवाती है, एक फुल टैंक से कितने वो चक्कर लगा सकेगी, कितनी दफा वो लाहौर आ सकेगी, कितनी दफा लाहौर से वो मुल्तान जा सकेगी, या मुल्तान से वो भावलपुर जा सकेगी, या मुल्तान से वो रावलपिंडी आ सकेगी। तो इस जो ये सब्सिडी दे रहे हैं उससे तो एक दफा भी फ्यूल टैंक भी फुल नहीं होगा इस कीमत के अंदर। और इसी तरह ट्रक को ये दे रहे हैं 70,000, वो तो उससे भी गई गुजरी बात है। तो ये जो कहा जा रहा है कि जी आम बंदे के ऊपर बोझ ना पड़े, इस वजह से हम बस वालों को 1 लाख रुपया दे रहे हैं। भाई अगर आपने आम बंदे पर बोझ नहीं डालना तो फिर इतनी ज्यादा कीमत ही ना बढ़ाए। अगर आप समझते हैं कि ये सब्सिडी जो उस लेवल की है कि आवाम जितनी मुतासिर हो रही है उतनी मुतासिर ना हो, तो फिर आपने कीमत क्यों बढ़ाई है? ये तो एडअप नहीं होता ना। कीमत आपने इसलिए बढ़ाई है कि वहां से आपको ज्यादा पैसा आएगा, ये इससे तो कुछ नहीं बनना। और मैंने आपको बता दिया कि 1 लाख से तो एक वक्त में बस की टैंकी भी फुल नहीं होगी। क्या उसके नतीजे में आप समझते हैं कि बसों के किराए नीचे रहेंगे, आवाम के लिए जो है कीमतों में इजाफा नहीं होगा? मेरा तो नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। अच्छा, अवाम को कितना रिलीफ मिला है या नहीं मिला वो अलग बहस है, लेकिन हुकूमत की जानिब से मीडिया पर इश्तिहारात चलने शुरू हो गए हैं कि जनाब बड़ी जबरदस्त क्यादत है और क्यादत ने ये कर दिया, क्यादत ने वो कर दिया, इतना फायदा आवाम को पहुंचा दिया, इतनी सब्सिडी दे दी। अब इन इश्तिहारात पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, मीडिया को कितने पैसे दिए जा रहे हैं? एक तरफ आप ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, कफायतशारी की बात करते हैं, तो पैसा बचा के इश्तिहारात पे पैसा लगाया जा रहा है। ये भी एक बड़ी क्वेश्चनेबल चीज है कि भाई क्या इस वक्त तुक बनती है कि हुकूमत इस तरह पैसा इश्तिहारात पर खर्च करे? पर एनीवे वो यकीनन आवाम की आगाही के लिए ये कर रहे होंगे, तो इसी वजह से जो है ये इश्तिहारी मुहिम चल रही है। दूसरी तरफ अगर आप मशरक़ वुस्ता की बात करें कि वहां से ऑयल के टैंकर किस तरह आएंगे, कल भी ईरान की जानिब से दुबई या यूएई से निकलने वाले एक ऑयल टैंकर को, जिसका ताल्लुक इसराइल से बताया जाता है, यानी वो इसराइली लिंक्ड था, उसको टारगेट किया गया, उसके अंदर धमाका हुआ, उसके अंदर आग लग गई। दूसरी जानिब सदर ट्रंप की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं। और एक खबर मैंने आपसे शेयर की थी कि अमेरिका कोशिश कर रहा है, CIA इस वक्त आके इराक में बैठी हुई है और सबसे बड़ी जंग जो है वो इराक में लड़ी जाएगी अगर जंग फैलती है। ये चीज मैं बार बार आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब सदर ट्रंप साहब जो है, आपको पता है कि वो 2 दिन खामोश रहते हैं, उनके एडवाइजर उनको कहते हैं इस पे बात नहीं करनी, उस पे बात नहीं करनी, लेकिन वो बाहर आके सारी बात कर देते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि भाई हमने एक आर्मी इकट्ठी करने की कोशिश की, हमने लोगों को आर्म्स दे के यानी एमुनिशन दे के, हथियार दे के ईरान के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करवाने की कोशिश की, और कुर्द्स जो इराक के कुर्द हैं, जो कुर्दिस्तान का एरिया है, उस एरिया के थ्रू ये सारी कार्रवाई डालने की कोशिश की। और ये मैंने आपको पहले दिन ही ये खबर दी थी और पूरी तफसीलात आपसे शेयर की थी कि कुर्दिस्तान के अंदर इन्होंने दुनिया भर से बंदे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। लंदन से, इधर से, यूरोप से, अमेरिका से कुर्द वहां पे आना शुरू हो गए। कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, उन्होंने ये जिम्मेदारी उठा ली है कि भाई CIA हमें पैसे दे, हम बंदे इकट्ठे करेंगे, यहाँ से आर्म्स भेजेंगे और वहां पे ईरान की जो अवाम है वो असला उठा लेगी और यहाँ से हम इन्वेजन करेंगे। लेकिन वो चीज काम नहीं आई। और अब अल जजीरा भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि सदर ट्रंप ने कहा कि जनाब अमेरिका ने ये कोशिश की कि कुर्दों के जरिए ईरान के अंदर हथियार भेजे जाएं, लेकिन वो कोई मामला आगे नहीं बढ़ सका। बात सिर्फ हथियारों की नहीं है, वहां पे ये एक रैग टैग आर्मी भी इकट्ठी कर रहे हैं और इनकी कोशिश है कि वहां से कोई इन्वेजन हो, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा। और अगर जंग फैलती है, यहाँ से कुछ होता है, तो यकीनन उसका नुकसान कुर्दिस्तान को होगा, जो उनको एक ऑटोनमस वहां पे रीजन मिल गया है। वो पहले ही ईरान की आंख में भी यकीनन खटकता होगा, तुर्की की आंख में भी वो खटकता है। आपको पता है कि सीरिया के अंदर भी बड़े मसाइल हैं। तो ये जो इन कुर्दों को बड़ी एक जदोजहद के बाद एक एरिया मिला है, ये भी इनके हाथ से निकल जाएगा अगर इन्होंने वहां से कोई पंगा किया और वहां से कोई इन्वेजन करने की कोशिश की। और मेरे ख्याल में जो कुर्द लीडरशिप है, यकीनन उनको इस चीज का इदराक होगा और वो इतने बेवकूफ नहीं है कि यहां से वो कोई इन्वेजन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अमेरिका का प्लान है और इसमें कोई दो राय नहीं। फिर जिस तरीके से अमेरिका के त्यारे तबाह हुए, अब बहुत सारी नई वीडियोस वहां से आ रही हैं, ईरानी लोग भी वहां पे जाके वीडियोस बना रहे हैं, देखा जा सकता है कि मलबा पड़ा हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पे वहां पे नुकसान हुआ है, जिससे ट्रंप की काफी ज्यादा सुबकी हुई। और अब वो कह रहा है कि जनाब मैं क्यामत बर्पा कर दूंगा, मैं जनाब प्लांट्स को हिट करूंगा, पावर प्लांट्स को, मैं पुलों को हिट करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अब वो करता है या नहीं करता, लेकिन क्या उसकी धमकियों के नतीजे में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुल जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलेगी। मुझे ये लगता है कि मामला मजीद पेचीदा होगा। अच्छा, अब इस जंग के अंदर इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि UAE जो है उसने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका का साथ देने का एक तरह से
تہیہ کر لیا ہے یا اعلان کر دیا اور وہ اس جنگ کے اندر شامل ہوں گے. اب وہ کس حد تک شامل ہوتے ہیں اور کتنی وہ اس کے اندر کوشش کرتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن الجزیرہ بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے, ڈیفرنٹ جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ اس چیز کو رپورٹ کر رہی ہیں, اور یو اے ای کے اوپر بھی ایران کی جانب سے ٹیکس وغیرہ ہو رہے ہیں, وہاں پہ جو امریکن انٹرسٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. دوسری جانب پاکستان نے یو اے ای کو قرضہ واپس کیا ہے, اس کے اوپر بھی بحث پاکستان کے اندر کافی زیادہ چل رہی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس موقع کے اوپر یو اے ای نے پاکستان سے پیسے کیوں مانگے. کچھ لوگ اس طرح کے ولاگز بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یو اے ای کے اندر تو اربوں ڈالر پاکستانیوں کے پڑے ہوئے ہیں, اور جناب اگر یہ صورتحال ہوگی تو پاکستانی اپنے اربوں ڈالر نکال کے وہ پاکستان لے آئیں گے. بھائی سمجھنے کی بات ہے, اس میں تھوڑی سی عقل منطق شعور کی بات ہے. پاکستانیوں نے جو پیسہ اگر یہاں سے مبینہ طور پہ کسی نے نکالا ہے وہ اس لیے نکالا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہوگا کہ ہمارا پیسہ یہاں پہ محفوظ نہیں ہے. مطلب ایک لاجک ہے نا, یہ میں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے ایسی بات نہ ہو. اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ دبئی میں پیسہ محفوظ نہیں ہے تو دبئی سے نکال کے دوبارہ پاکستان میں لگا دوں, سائپرس میں نہ لگاؤں, پرتگال میں نہ لگاؤں, سنگاپور کے اندر نہ لگاؤں, ہانگ کانگ میں نہ لگاؤں, یا اسی طرح جو سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں وہاں پہ نہ لگاؤں. پاکستان میں وہ واپس لے کے آئے گا, پھر اس سے وہ پوچھیں گے, سوال کریں گے, بہت ساری چیزیں ہوں گی. اس لیے کہ بہت سارا پیسہ جو پاکستان سے گیا ہوا ہے اس کے حوالے سے تو حکومتی شخصیات یہاں تک کہتی رہی ہیں کہ یہ ان لیگل پیسہ ہے, یہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا. جب کوئی لیکس ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بھی پراپرٹی ہے اور اس کی بھی پراپرٹی ہے. پر اینی وے وہ جو اس طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں اور اس طرح کے نمبرز شیئر کیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنے ارب جو ہے وہ پاکستانیوں کے ہیں اور پاکستانی واپس لے آئیں گے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی صورتحال ہوگی. باقی میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر اربوں ڈالر آئیں, دنیا بھر سے انویسٹمنٹ آئے, لیکن انویسٹمنٹ کے لیے ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے. اس حکومت کو آئے ہوئے 4 سال ہو گئے, یہاں پہ کتنی انویسٹمنٹ آئی, یہاں پہ کتنا پیسہ آیا, یہاں پہ کتنا جو ہے باہر سے لوگوں نے آ کے ڈالر انویسٹ کیا, وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, پوری دنیا کو پتا ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب ایک جگہ پہ کوئی ایسی صورتحال ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے, نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی وجہ بنے گی. اصل اگر کوئی وجہ بنے گی تو وہ حکومتی پالیسیز میں تبدیلی, اوور آل مارکیٹ کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے, معیشت کو کیسے چلایا جا رہا ہے, وہ ساری چیزیں. اور سب سے بڑی چیز رول آف لا اور آپ کا پیسہ محفوظ, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا آپ کا پیسہ محفوظ ہے. تو اس کے اوپر جو ہے دنیا میں جا کے لوگ انویسٹ کرتے ہیں, دنیا بھر میں انویسٹ کرتے ہیں, چاہے وہ لندن کی مارکیٹ میں کریں, کسی اور جگہ پہ کریں, اور چائنیز بھی کرتے ہیں, اور دنیا بھر کی جو اقوام ہیں وہ کرتی ہیں, رشینز بھی کرتے ہیں, اور بہت سارے ممالک تو چلتے ہی اس پیسے پہ جو دنیا بھر سے آتا ہے, لیکن وہ ایک سرٹن لیول آف رول آف لا دیتے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہوگا کہ ایک دن یہ پالیسی, اگلے دن وہ پالیسی, اس دن اس کی حکومت چلی جائے گی, اس دن اس کی حکومت چلی جائے گی. وہاں پہ ایک کانٹینیوٹی ہوتی ہے پالیسیز میں, جس کی وجہ سے پیسہ وہاں پہ آ کے انویسٹ ہوتا ہے. اچھا, اب یو اے ای کے حوالے سے جس طرح میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے پیسہ واپس مانگا اور پاکستان پیسہ واپس کر رہا ہے, اور حکومت نے کہا ہے بالکل جی ہم پیسہ واپس کریں گے, لیکن کچھ دوست بڑے جذباتی ہو رہے تھے کہ جناب انہوں نے پیسہ کیوں مانگ لیا. یہاں پہ مین کوشچن ایک یہ بھی ہے کہ اگر یو اے ای نے اس موقع کے اوپر پیسہ مانگا اور پاکستان مشکل میں ہے تو یہ کیا پاکستان کی سفارتی ناکامی نہیں ہے؟ وہ جو دوست جناب چیخیں مارتے تھے کہ عمران خان صاحب سے فلانے ملک کے جو شہزادے یا فلانے ملک کی جو حکومت ہے انہوں نے جو جہاز دیا ہوا تھا ان کو سفر کرنے کے لیے وہ جہاز واپس مانگ لیا تھا, تو یہاں پہ یہ جو صورتحال ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان کی سفارتی ناکامی ہے, اس حکومت نے سفارتی سطح پہ چیزوں کو بہتر طریقے سے ڈیل نہیں کیا, تب چیزیں اس نہج پہ پہنچی ہیں کہ وہ پیسہ جو ہے وہ واپس مانگ رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی. غصہ کیا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے پیسہ کیوں مانگا. بھائی وہ مشکل وقت میں ہمیشہ ہمارے کام آتے ہیں, لاکھوں لوگ ہمارے وہاں پہ نوکریاں کر رہے ہیں, تو زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے لیے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ مشاہد حسین سید جیسے لوگوں کی ٹویٹس دیکھ کے, ان کی ٹویٹ دیکھ کے میرے لیے بڑی حیرت ہوئی کہ جناب یہ کس قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ کیا اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, پھر فیک نیوز بھی بہت ساری پھیلائی جاتی ہیں, بہت سارے اس طرح کا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ یہ خبر آئی کہ یو اے ای نے جو ان کے پلیئرز آئے ہوئے ہیں پاکستان کی سپر لیگ میں, پی ایس ایل میں, ان کو واپس بلا لیا ہے. اس سے تاثر یہ ملا اس خبر سے کہ جیسے حالات اب اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ یو اے ای کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پلیئرز بھی کراچی کے اندر نہیں کھیلیں گے اور پاکستان کے اندر نہیں کھیلیں گے. لیکن میں نے اس خبر کی جب پوری تفصیل پڑھی تو خبر کی تفصیل یہ ہے کہ ان کی اپنی کوئی ڈومیسٹک وہاں پہ لیگ چل رہی ہے یا کوئی میچز ہیں, وہ 2 میچز ہیں, وہ 2 میچ ان پلیئرز نے کھیلنے, اور وہ 2 میچ کھیلنے کے بعد جو میں نے خبر پڑھی ہے اس کے مطابق وہ واپس آ جائیں گے. تو اس میں جو سنسنی پھیلائی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑی سی حقائق کے منافی ہے. ہاں, اگر یہ پلیئرز واپس نہیں آتے
اور جناب ادھر ہی رہ جاتے ہیں، تو پھر یہ یقیناً تھوڑے سے آئی بروز ریز کرنے کا ٹائم ہوگا کہ بھائی کیا معاملہ ہوا کہ یو اے ای نے ان پلیئرز کو کیوں بلایا. لیکن اب تک جو پبلکلی اویلیبل انفارمیشن ہے اس کے مطابق وہاں پہ کوئی ٹورنامنٹ وغیرہ ہونا ہے، اس کے 2 میچز ہونے ہیں اور ان میچز کے اندر ان پلیئرز نے حصہ لینا ہے اور وہ حصہ لے کے واپس آ جائیں گے اور پی ایس ایل کے اندر شرکت بھی کریں گے. تو اگلے چند دنوں کے اندر یہ سچویشن مزید کلیئر ہو جائے گی. اچھا جی، کل ٹیوزڈے ہے یعنی منگل کا دن ہے، خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے. اڈیالہ جیل کے باہر کیا پاکستان تحریک انصاف کا 10,000 بندہ اکٹھا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی ملاقاتیں رکی ہوئی ہیں. ویسے جس طریقے سے خان صاحب جیل کاٹ رہے ہیں میرے خیال میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں نا جی فلانے نے بھی جیل کاٹی، نواز شریف صاحب بھی اڈیالہ جیل میں تھے. نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل میں ان سیلز میں نہیں تھے جن سیل کے اندر جو ہے عمران خان صاحب ہیں. ایک دن بھی ان میں سے کسی لیڈر کو اس طرح جیل کاٹنی پڑ جائے جس طرح عمران خان جیل کاٹ رہا ہے تو ان کو لگ لو جائے. نہ صرف عمران خان صاحب نے وہاں پہ بڑے حوصلے سے جیل کاٹی ہے بلکہ بہت سارے تحریک انصاف کے دیگر لوگ بھی گئے، جس میں فواد چودھری صاحب ہے. ان کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا لیکن فواد چودھری صاحب نے بھی پی ٹی آئی کی وجہ سے جیل کاٹی اور وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے جیل کاٹی. وہاں پہ جو ڈیفرنٹ لوگ ان سے ملتے رہے، آگے پیچھے جو ذرائع وہاں سے خبریں دیتے رہے کہ فواد چودھری صاحب نے بھی بڑے حوصلے سے جیل کاٹی. اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب سے جب لوگ ملنے جاتے تھے خان صاحب فواد چودھری کی تعریف کرتے تھے ہمیشہ اور کہتے تھے کہ فواد چودھری واپس آئے گا پی ٹی آئی کے اندر. پھر آبویسلی پی ٹی آئی کے اندر بھی اختلافات ہیں، جو اسٹریٹجی چل رہی ہے اس پہ فواد چودھری کی جو اپنی اسٹریٹجی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے اور مسئلہ جو ہے بات چیت سے حل ہوگا. لیکن ایشو اس میں یہ ہے کہ اگر حکومت بات چیت سے یا کوئی بھی بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے تو خان صاحب تو جیل کے اندر ہی ہیں، وہ کوئی یوگوسلاویا میں تو نہیں ہے. حکومت ان سے بات چیت کر لے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب جس طریقے سے جیل کاٹ رہے ہیں اس طرح ان میں سے کسی نے جیل نہیں کاٹی. نواز شریف صاحب کے کمرے میں تو اے سی بھی لگا ہوا تھا، کمرہ بھی علیحدہ تھا، ساتھ ٹوائلٹ بھی علیحدہ تھا. یہاں پہ خان صاحب کے کمرہ بھی وہی ہے اور ٹوائلٹ بھی وہی ہے. کمرہ کیا ہے، چھوٹا سا سیل ہے اور اس سیل کے اندر بھی جو ہے جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، جتنی ان کو ٹائم وغیرہ ملتا ہے اس میں وہ اپنی ورزش وغیرہ بھی کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے کسی قسم کا ڈر خوف کوئی اس طرح کی صورتحال انہوں نے اس طرح نہیں بتائی. بہت سارے لوگ ہیں بلکہ ایک سینئر سیاستدان کے حوالے سے ان کے ساتھ جن لوگوں نے جیل کاٹی وہ بتا رہے تھے کہ ان کو بہت سارے جو ہے ذہنی ایشو ہو گئی، یعنی سٹریس ہو گئی، ڈیفرنٹ ٹائپس کی اس طرح کی آپ کو پتہ انگزائٹی ہو جاتی ہے. اور یہ نارمل چیز ہے، یہ کوئی خدا نہ خواستہ مذاق اڑانے والی چیز نہیں ہے. کوئی بھی شخص اس کنڈیشن کے اندر ہوگا اس کو جیل میں رکھا جائے گا. تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. بلکہ آج کل کی وفاقی کابینہ میں ایک وزیر ہیں اور وہ عمران خان صاحب اور آگے پیچھے لوگوں پہ بڑے تنقید کرتے ہیں، لیکن جب وہ خود اڈیالہ جیل میں تھے تو اس وقت وہ اندر کیا کچھ باتیں کرتے تھے، ان کی اپنی کیا کنڈیشن تھی. پھر ان لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں. اب عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی 10,000 بندہ اکٹھا کرو تو وہاں پہ ملاقات ہوگی. 10,000 بندہ اکٹھا ہوگا تو شاید کوئی دباؤ پڑے. لیکن میاں صاحب کی اڈیالہ جیل میں 70 بندہ ایک دن میں جا کے جمعرات والے دن ان سے ملاقات کرتا تھا. کھانے بھی گھر سے آتے تھے، بلکہ اتنا کھانا آتا تھا کہ جیل کا عملہ بھی کھاتا تھا. اور سم ٹائم تو لگتا ہے ایسے کہ شاید جیل کا عملہ بھی انتظار کر رہا ہوتا ہوگا کہ میاں صاحب کے گھر سے مزے کے کھانے آئیں گے تو ہم بھی کھائیں گے. اور ان میں سے کچھ ان کے جو لیڈران ہیں ان کی تو گاڑی بھی آگے تک جاتی تھی جب یہ لوگ ملنے جاتے تھے نواز شریف صاحب سے. تو کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میاں صاحب نے بھی وہاں پہ جیل کاٹی. ایسی جیل نہیں کاٹی میاں صاحب نے. میاں صاحب کا کمرہ علیحدہ، میاں صاحب کو اے سی لگا ہوا، ٹوائلٹ علیحدہ، اور خان صاحب کو جس حالت میں رکھا گیا ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اس کنڈیشن کے اندر ان میں سے کسی نے بھی وہاں پہ جیل نہیں کاٹی. باقی جو ماضی کے اندر بہت ساری جیلوں کا ذکر کرتے ہیں، انہوں نے کتنے دن جیل میں گزارے، کتنے دن جیل سے باہر گزارے، وہ آپ کے سامنے ہے. بلکہ یہاں پہ ابھی جو نئے گورنر بنے ہیں آپ کے سندھ کے، نہال ہاشمی صاحب، ان کو بھی آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا، قرار دیا تھا، اور بلکہ کانٹیمپٹ کے اندر ان کو 1 مہینے کی سزا بھی ہوئی تھی. انہوں نے بھی 1 مہینہ اڈیالہ جیل کی ہسپتال کے اندر ہی وہ رہے، وہ دوسری بیرک میں شفٹ نہیں ہوئے، ہسپتال میں ہی انہوں نے گزارا. اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اب اگر آپ بات کریں پرویز الہی صاحب کی، انہوں نے بڑی بردباری سے بڑے حوصلے سے جیل کاٹی. فواد چودھری نے بڑے حوصلے سے جیل کاٹی. اسی طریقے سے اور بھی لیڈران وغیرہ ہیں، انہوں نے بڑے بردباری سے اچھے طریقے سے، شاہ محمود قریشی صاحب نے، اسی طرح کوٹس لکھپت کے جو ہیں ان لوگوں نے تو بڑے اچھے طریقے سے جیل کاٹی اور بڑے حوصلے سے کاٹی. اور کوئی ایسا نہیں کیا کہ بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میاں صاحب جب جیل میں تھے، مریم بی بی جیل میں تھیں، اور دیگر ان کے جو لیڈران وغیرہ ہیں ان کی ملاقاتیں وغیرہ ہوتی رہتی تھیں. بلکہ ان معزز شخصیات کی سم ٹائم رات کو 9-10 بجے کے بعد بھی امپورٹنٹ خاص قسم کی ملاقاتیں ہوتی تھیں. یعنی لوگ کوئی ملنے آ رہے ہیں،
اور اس زمانے میں بھی میڈیا کے اندر تھوڑا بہت رپورٹ ہوتا تھا، تو یہ سارے معاملات اس میں چلتے رہتے تھے. لیکن حالت یہ ہے کہ اب خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور ملاقات کے لیے جناب وہاں پہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کل 10,000 بندہ اکٹھا ہم کریں گے. کیا 10,000 بندہ وہاں پہ اکٹھا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ معاملہ کس طرح حل ہوگا؟ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ خان صاحب تو اس طرح بات چیت کے ذریعے یا اس طرح کمپرومائز کر کے معاملے کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک سوچ جماعت کے اندر یہ ہے کہ جناب بات چیت سے معاملہ حل ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ چیزیں جس نہج پہ پہنچ گئی ہیں، اگر بات چیت سے مسئلہ حل کرنا ہے تو بھائی جنہوں نے حل کرنا ہے انہی کی تو تحویل میں ہے، یعنی حکومت کی ہی تو تحویل میں عمران خان ہے، اور جس طریقے سے چیزوں کو چلایا جا رہا ہے اگر وہیں پہ انہی کو انگیج کیا جائے تو اینی وے جس طرح میں نے کہا کہ خان صاحب جیل کے اندر ہیں، ان سے بات چیت کر کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اگر حکومت سمجھتی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی نہ ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں، بیچ میں بشرا بی بی کی فیملی کی بھی ملاقاتیں رکوا دی گئیں. تو ایسے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ کوئی ایسے سٹیپس لیے جا رہے ہیں کہ جن کے نتیجے میں یہ امید لگائی جا سکے کہ جس طرح فواد چودھری صاحب کی سوچ والے جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی معاملہ جو ہے بہتر طریقے سے حل ہو. اور میں نے متعدد بار یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میرے خیال میں کہ جب بھی جیل میں وہ ساری کارروائی وغیرہ چل رہی ہوتی تھی، صحافیوں کی بات ہوتی تھی، خان صاحب نے ہمیشہ فواد کے حوالے سے جو ہے نا وہ نرم گوشہ رکھا، اور فواد صاحب ادھر بھی ان کو یہ باتیں بتاتے رہتے تھے. لیکن خان صاحب جو ہے اوبیسلی وہ اس طرح اس چیز کے اوپر ان کا ایگری نہیں کیا، اور وہ نہیں سمجھتے کہ معاملہ اس طرح حل ہوگا. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ خان صاحب کو خود تو ابھی تک اس طرح انگیج کیا ہی نہیں گیا. مجھے نہیں پتا کہ ان کو انگیج کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. باقی جو آگے پیچھے سے لوگ ان کو میسیجز وغیرہ لے کے گئے، کوئی باہر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا ان کا سٹیچر ہے یا اتنی ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ خان صاحب کا مسئلہ حل کریں. جس طرح میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہر بندے کی ایک اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خان کا مسئلہ کوئی اور اس کے بہاف پہ حل کرے گا. ان کی ایک سرٹن اس بندے کی نیچر ہوتی ہے. تو ان کا جب بھی مسئلہ حل ہوگا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خان کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے نا کوئی اور بیٹھ کے کہیں پہ طے نہیں کرے گا، وہ خود ہی طے کریں گے جس کے ساتھ میں بیٹھیں گے. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوں، جس نے آنا ہے آگے مجھ سے بات کر لے، تو معاملہ جو ہے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ آگے کس طرف چیزیں جاتی ہیں. پر اینی وے یہ اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات تھیں. بڑی خبر یہی ہے کہ کل خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کل خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.